السلام علیکم، خوش آمدید، صبح بخیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو ہوئی پچھلے دنوں کچھ معاملات کے حوالے سے، سیاسی معاملات کے حوالے سے، شہر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آپ کی صحت کے حوالے سے خاص طور پہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ مختلف پروگرامز میں بات کی جائے۔ آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، بلکہ آج بڑا خاص پروگرام ہے اور بڑے خاص مہمان ہم نے یہاں مدعو کیے ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے پیغامات موصول ہو رہے تھے فٹنس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ویٹ لاس ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اوبیسٹی کے اوپر جیسے ہم نے پچھلے پروگرامز میں بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو کیسے کنٹرول میں رکھا جائے اور بڑھتی ہوئی جو بیماریوں کا سلسلہ ہے اس کو کیسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے آپ کی صحت کے حوالے سے، اس پہ آج ہم نے خاص طور پہ گفتگو کرنی ہے۔ پروگرام بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور خاص طور پہ خواتین جو پروگرام دیکھ رہی ہیں ویٹ لاس کے حوالے سے جو پیغامات بھیجتی ہیں کہ ویٹ لاس میں بڑی دشواری ہوتی ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، سب کچھ کرنے کے باوجود خاطر خواہ وزن میں کمی نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی بڑا خاص پروگرام۔ ساتھ ساتھ جو فٹنس ایتھلیٹ ہیں، جو اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی بڑا خاص پروگرام ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بڑے خاص مہمان، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج اسٹوڈیو میں مدعو کا رکھا ہے انہیں، کوچ ہیں، فٹنس کوچ ہیں، پی ڈی ایکسپرٹس ہیں، فٹنس کنسلٹنٹ ہیں، اور پورٹ فولیو بڑا طویل ہے۔ آپ کام کرتے ہیں فٹنس پہ، اور سائنسی بنیادوں کے اوپر کام ہوتا ہے، تحقیق کے اوپر کام ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری ہے کیونکہ پاکستان میں یہ ہمیں کم دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سائنسی بنیادوں کے اوپر کام کریں، ریسرچ کریں، اور بھی جو نئے نئے آج کل فارمولاز آ رہے ہیں کس طرح جنریٹ ہوتے ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں ہیومن باڈی کے اوپر، اس کے اوپر آپ خاص طور پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ اور فٹنس انڈسٹریز کے حوالے سے جو سب سے بڑا ایک پرابلم ہے وہ انجریز کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ نے کافی ریسرچ کر رکھی ہے کہ کیسے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں، اور ایسی کرٹیکل انجریز جس سے ایتھلیٹ جو ہے وہ سارے زندگی کے لیے اپنی فیلڈ سے باہر ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی خاص طور پہ بات کریں گے۔ بلا تاخیر ویلکم کروں گا جناب سجاد برفت صاحب کو۔ سجاد بھائی، تھینک یو سو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، صبح کے وقت آپ اسٹوڈیو تشریف لائے اور آج آپ سے کھل کر بات کرنے کا موقع ملے گا۔ تھینک یو جی۔ سجاد بھائی، سب سے پہلے ایک بڑا کامن کوشچن، بڑا مشکل ہوتا ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے یہاں کیونکہ اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ ویٹ لاس کے لیے مختلف طریقے آ گئے ہیں، سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے، ایک ڈور کھل چکا ہے، اب اس میں چیری پکنگ ہو رہی ہے، جس کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ اس کو کنسیو کرتا ہے اور اپنے اوپر اپلائی کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا کامن کوشچن ہے۔ اس سے اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پہلے یہ بات سمجھا دی جائے کہ جو ویٹ لاس کے طریقے وہ اختیار کر رہے ہیں کیا ان کے اوپر کام کریں گے، کیا ایک فٹنس جو ویٹ لاس کا پروگرام ہے یا جو ایک پلان جو لے کر آئے ہیں وہ سب کی باڈی کے اوپر کام کر سکتا ہے یا ہیومن باڈی کے اوپر الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کو چاہوں گا پہلے ایکسپلین کریں۔ جی تھینک یو یاسر بھائی، آپ نے مجھے بلایا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ملٹیپل پروگرامز اویلیبل ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ اویئرنیس لے رہے ہیں ہر جگہ سے۔ بٹ دیکھیں، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی پروگرام پک کر رہے ہیں، آئی نیم فیو کہ جیسے ایچ سی جی ڈائٹ ہے، پیلیو ہے، ایٹکنز ہے، کیٹو ہے، لو کارب ہے، دیر آر سیورل ادر ڈائٹ پلانس جو کہ اویلیبل ہیں یا جو پروگرامز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور یہی جو ہے پروگرامز پروموٹ بھی کرتے ہیں ٹرینرز سم ہاؤ کچھ مینیپولیشن کے ساتھ۔ بٹ ہر پروگرام کی کچھ لمیٹیشنز ہیں اور ہر پروگرام کو کرنے سے پہلے کچھ پری ریکوزٹس ہیں، تو ونس وہ میٹ ہو جائیں اور انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے تو ہم پھر اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ ڈیزائر رزلٹ اس میں سے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے کیا وہ پاسبل ہے کہ وہ اس کا آؤٹ کم ہو اس میں سے، اور اس پرٹیکولر پروگرام کے جو انز اینڈ آؤٹ ہیں وہ کمپلیٹلی آپ کے سامنے ہوں، ڈرا بیکس بھی ہوں اور اس کے جو اچھے ڈیزائر رزلٹس ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوں۔ تو دیر آر کوائٹ اے فیو، اور ان میں سے میں یہ بتاؤں گا کہ دیکھیں کہ کچھ ایج بیسڈ ہیں، کچھ جینڈر بیسڈ ہیں، اور کچھ لائف سٹائل بیسڈ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کا لائف سٹائل آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس پرٹیکولر ڈائٹ پلان کو پرسو کریں اور اس کے ذریعے سے اپنا ویٹ لاس کریں یا فٹنس لائیں تو یس گو اہیڈ، اور اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کنسلٹ کریں، ریسرچ کریں اور ڈسکس کریں اینڈ دین اسٹارٹ پرسوئنگ اٹ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ایک اور جو فریکوینٹلی آسک کویسچن ہوتا ہے وہ یہ، خواتین کے لیے خاص طور پہ سب سے زیادہ، وداؤٹ ورک آؤٹ کیا کوئی ڈائٹ پلان کام کر سکتا ہے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں جی، کر سکتا ہے، بٹ اگین مے بی ود ایکسرسائز زیادہ اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اٹس کوائٹ سمپل کہ اگر آپ کم کھائیں گے
تو آپ کا ویٹ لوز ہوگا، بیکاز کہ جو ریکوائرڈ کیلوریز آپ کو چاہیے اس سے جب آپ کم کھائیں گے تو جو آپ کی ریزروڈ فیول فیٹس کی فارم میں باڈی میں موجود ہے وہ برن ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اگین میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے اور پورے پروٹوکول کو ایز اٹ از جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس پہ ریسرچ بھی ہوتی ہے، وہ ریپیٹیٹیولی ٹرائیڈ ہوتا ہے. تو اس میں سے جیسے اگر آپ ایکسرسائز اسکپ کر دیتے ہیں تو اوبویسلی اس میں سے وہ رزلٹ نہیں آئے گا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے، کم ہی آئے گا. اب میں جیسے آپ کو کچھ ایک ایگزامپل دے دوں کہ اگر ہم ایچ سی جی ڈائٹ کے اوپر ورک آؤٹ کو ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں تو مے بی آپ کو اگر 10 kg ویٹ لوز ہونا ہے تو وہ 7 ہو یا 6 ہو، تو وہ اس میں سے اتنا جو چنک ہوگا وہ نکل جائے گا جو ایکسرسائز کے تھرو ہونا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب کوشچن یہ ہے کہ کیلوری ڈیفیسٹ کے اوپر جانا ایٹ ٹائمز لوگ نہیں ریڈیوس کر پا رہے ہوتے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا جینیٹکس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ جو ہیریٹنس میں ان کو جو وہ اوبیسٹی ملتی ہے جس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں وہ وجہ بنتی ہے؟ کیا ایسے کیسز کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اوبیسٹی ہونے کی یا اوور ویٹ ہونے کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں، صرف اوور ایٹنگ نہیں ہے. یس ہیریڈیٹی بھی ہوتا ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. اس میں کچھ اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں، جیسے آپ کے آئی آر ہوتا ہے، انسولین ریزسٹنس ہے، کہ آپ کی انسولین کو جس طرح پرفارم کرنا چاہیے یا اس کے ریسیپٹرز کو جیسے رسپونڈ کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا. انفلیمیشن ہوتی ہے. ان جنرل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ آپ ایک سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے دیکھیں جو کہ باڈی جن کے انٹائرلی اوور ویٹ نہیں ہے، آئی مین ان کے گردن، بازو اور باقی ریسٹ آف دا باڈی میں اتنا فیٹ نہیں ہے، بٹ بیلی پروڈیوسڈ ہے. وہ کہتے ہیں جی بس صرف دیکھیں نا یہ بیلی کا ایشو ہے. تو ان دیٹ کیس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آئی آر ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، اسٹریس ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے اور انفلیمیشن بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ ویٹ لاس پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو پہلے ایک اچھے طریقے سے خود کو ایویلیویٹ کسی ایکسپرٹ سے کرنا ہوتا ہے کہ میرا جو ریزن ہے اوور ویٹ ہونے کا وہ ہے کیا. دیٹ انکلوڈس کہ ہم آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ رن کروائیں اور آپ کی کنڈیشن کو دیکھیں، لائف سٹائل سمجھیں، آپ کے کچھ جو انیشیل لیول پہ جو ہمارا ڈسکشن ہے ہم دیکھیں کہ کہیں فیملی میں تو یہ کیری نہیں ہو رہا ہے، اور بسائڈ دیٹ کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ انفلیمیشن ہے، اسٹریس ہے، یا وہ آئی آر ہے، یا وہ فیٹ ہے. اور اگر یہ تینوں بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں سے کچھ بھی ہو سکتے ہیں تو اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈائٹ پلان اٹس گوئنگ ٹو ورک فار یو، یہ پروگرام آپ کے لیے کام کرے گا. ٹھیک ہے. اب ڈائٹ پلانس کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور پروٹوکولس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ایچ سی جی آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑا تیزی سے لوگ اس کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، اس کو چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واٹ ایکچولی ایچ سی جی از. ایکچولی ایچ سی جی ہیومن کوریونک گوناڈوٹروپن جو ہے ایک سورٹ آف ہارمون ہے جو کہ فیمیل کے اندر پایا جاتا ہے ونس شی از پریگننٹ. تو ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے کہ جب ایچ سی جی پروڈیوس ہوتا ہے تو باڈی جو ہے فیٹ کی موبلائزیشن شروع کر دیتی ہے، اسپیشلی جو ہمارے بٹکس اور ہمارے لیگز اور ہمارے بیلی سے فیٹ جو ہے موبلائز ہوتے ہیں، انرجی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ انرجی جو ہے فردر، کیونکہ وہ اس وقت پریگننسی ہوتی ہے تو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے بہت زیادہ، تو وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہے. میں اس کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں انڈرسٹینڈنگ کلیئر کرنے کے لیے، کہ اگر آپ اربن لائف دیکھتے ہیں، شہری زندگی میں، تو ایک خاتون جب پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اوور ویٹ ہو جاتی ہے. بٹ اس کے برعکس جو رورل ایریاز ہیں، گاؤں دیہات ہیں، وہاں پر بالکل اپوزٹ اس کا ہوتا ہے. کوئی اسپیشل ڈائٹ نہیں اس خاتون کو دی جاتی، اور وہ اسی ڈائٹ کے اوپر جو کہ پریگننسی سے پہلے تھی، پریگننسی کے بعد بھی ہوتی ہے، اور اسی لائف سٹائل پہ رہتی ہے. تو انرجی ریکوائرمنٹ تو بڑھ گئی. اب اس میں پھر باڈی ایچ سی جی کے ذریعے سے اس کے فیٹس کو موبلائز کر کے، آکسیڈائز کر کے، جلا کے ان میں سے انرجی بنا کے وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے اس کو. تو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا ویٹ لوز ہو جاتا ہے، اور یہ ایک جو ہے ایکچولی فیکٹ ہے جو کہ ہمارے اینسسٹرز میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. اب کیونکہ ہم موڈیفائڈ لائف گزارتے ہیں سٹی میں، تو اس میں تو ہم یہ چیز اتنی خاطر خواہ نظر نہیں آتی. ایچ سی جی کے بارے میں مزید میں آپ کو بتا دوں کہ ایچ سی جی ایون جو اسٹبن ترین فیٹ بھی ہوتے ہیں نا، آپ کے سیلولائٹ فیٹس جو ہوتے ہیں، وہ تک برن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اچھا، اتنی افیکٹو؟ ایگزیکٹلی، بہت افیکٹو ہے. ہم اس کو 30-40 ڈیز کے لیے رن کرتے ہیں، 21 ڈیز کے لیے بھی کرتے ہیں اس کو ہم فار فیمیل. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمیں جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں وہ 10 سے 15 kg ویٹ لاس ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں ان اے منتھ، اور یا پھر جو ہے ہم 8 to 10 انچز ریڈیوس ہوتے ہیں. 8 to 10 انچز بیلی فیٹس آپ کے جو ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں. یہ موسٹلی آپ جو 10 انچز دیکھیں گے یہ میلز میں دیکھیں گے آپ، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایچ سی جی ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا انکریز کرتا ہے، جو کہ ایکچولی مسل پریزرویشن میں کام آتا ہے آپ کے، اور نیا مسل بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے.
تو ان کا فیٹ لوز ہوگا اور مسل گین ہوگا. نیٹ ویٹ میں اتنا ڈفرینس نہیں آئے گا بٹ فیٹ کنٹینٹ چلا جائے گا. تو ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں یہاں پر ریکمپوزیشن, فیٹ از بینگ کنورٹیڈ انٹو مسل, تو بہت افیکٹو ہے. اور اس میں آپ کو کافی حد تک آپ کی بھوک کنٹرول رہتی ہے, آپ ریلیکسڈ رہتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوسری ڈائٹ کے, ایجیٹیشن اتنی نہیں ہوتی ہے, ڈپریشن. کیلری کی باٹم لائن کیا ہے وہ بھی بتائیں, بڑی انٹرسٹنگ, لوگ سن کے تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, سپر لو کیلوریز ہوتی ہیں اس میں جی, 500 کیلوریز اس پروٹوکول کے مطابق لینی ہوتی ہے پورے دن میں. اچھا, جو کہ اتنی زیادہ ڈائٹ نہیں ہے. اگر میں اس کو آپ کو ان نارمل ٹرمز میں بتاؤں تو یہ کوئی 3 بریڈ سلائسز ہوتی ہیں ملٹی گرین یا براؤن بریڈ, اور ایک ایگ وائٹ ہوتی ہے, ایک چھوٹا باؤل جو ہے وہ آپ کا سیلڈ کا ہوتا ہے, اور 100-120 گرامز جو ہے آپ کی چکن ہوتی ہے. That's it, that is 500 calories. اور so you can survive all day. یہ ایک بڑا مشکل کا کام ہے. It sounds really interesting. But اب ہمارے یہاں کیونکہ ایٹنگ ہیبٹس ایسی ہو چکی ہیں, اگین ایک چیز کو کوریلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہیکٹک لائف اسٹائل ہے that leads to cortisol, وہ آپ کو ایپیٹائٹ کو فیول کرتا ہے, وہ بڑھا دیتا ہے ان سم ایکسٹینٹ. تو وہ بڑا آپ کے لیے کرٹیکل ہو سکتا ہے, اس کو کیسے کنٹین کریں گے یہ سمجھائیں. جی بالکل, کورٹیسول ایک بڑا ریزن ہے جو کہ ایکچولی آپ کو اوور ویٹ بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ویٹ ریڈکشن میں بھی ایک ہنڈرنس ہے اگر آپ ویٹ ریڈیوس کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو اسٹریس تو مینیج کرنا ہوگا آپ کو, بوتھ فزیکل مینٹل, تاکہ کورٹیسول لیول آپ کا نیچے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ اچھا دیکھیں, اسٹریس جو ریڈیوس ہوتا ہے نا وہ موسٹلی ماڈریٹ ایکٹیویٹی کرنے سے, ایکسرسائز کرنے سے. ایک بڑا ریزن ہے کہ آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا یور سیلف کے ورک آؤٹ کرنے کے بعد یو فیل لیس اسٹریس, کیونکہ ایک آپ تھوڑے سے ٹائم کے لیے 30-40 منٹ کے لیے جو ورک آؤٹ کرتے ہیں اس میں باڈی سپر اسٹریسڈ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کو باقی سب چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب اس کے مقابلے میں مائلڈ نظر آتی ہیں. تو یور مائنڈ ریئلائزڈ کہ یار وہ ٹف ٹائم نکل چکا ہے. تو ورک آؤٹ از ون تھنگ. ادر تھنگ از دس لائف اسٹائل بیٹر کریں جی, ٹائم پہ سوئیں گے آپ, 8 گھنٹے کی نیند کریں گے, باڈی ول فیل لیس اسٹریس ایکچولی, کیونکہ وہ کافی حد تک اپنے جو مینٹیننس کا کام ہے وہ کر چکی ہوئی ہوتی ہے. That includes your mind and the whole body as well. Yes. تو آپ کے دماغ کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے. اس کے بعد جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ لائف اسٹائل میں, جیسے ایک بار پہلے بھی ہم نے اس بات کو بڑا تھورلی ڈسکس کیا تھا کہ آپ اپنے گولز کو لائف کے جو ہے وہ ریئلسٹک رکھیں. آپ کو مینٹل اسٹریس اور فزیکل اسٹریس دونوں کو مینیج کرنا ہوتا ہے. تو کورٹیسول نیچے جائے گا آپ کا, اور ان دیٹ کیس آپ کا جو ہے وہ ویٹ بھی نیچے جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایچ سی جی کے اوپر آتے ہیں, کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ایچ سی جی ہیومن باڈی پروڈیوسز ایچ سی جی, بٹ ان واٹ کیس آپ اس کو ایکسٹرنلی انجیکٹ کرتے ہیں, باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں, یہ کیا پروسیجر ہے؟ پلیز ہیلپ اس انڈرسٹینڈ. تو میں اس کا بڑا بریفلی پروٹوکول آپ کو بتا دیتا ہوں جو ہوتا ہے اس میں. وٹ وی ڈو از کہ ہم 500 کیلوریز پہ جاتے ہیں. ہم 200 سے لے کے آپ سمجھے کہ 400 IU تک جو ہے ہم وہ انجیکٹ کرتے ہیں ڈیلی اس کو, ٹھیک ہے, ایکزوجنسلی. اور ساتھ میں ہم اس کے لیے ایک ایکسرسائز, ماڈریٹ ایکسرسائز پلان رکھتے ہیں. واٹ آئی ڈو از دس کہ میں اس میں کچھ میں نے بینچ مارکس بنا دیے ہیں کہ واٹ آئی نیڈ از کہ بھائی میرا جو کلائنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 سے 8 کلومیٹر کی واک کرے پورے دن میں. آئی ڈونٹ سی اٹ کہ ان ون گو. آج کل آپ نے دیکھا ہے سیل فونز میں اور فٹ بٹس جو آتی ہیں وہ آپ کے اسٹیپس کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو ایکچولی 5000 سے 10,000 اسٹیپس ڈیلی لینے ہوتے ہیں. 10,000 اسٹیپس از سم ویئر اراؤنڈ 8 کلومیٹرس, ٹھیک ہے, تو جو آپ نے واک کیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے ہمارا ایک بینچ مارک اچیو ہو جاتا ہے. اتنا واک کرنے سے اچھی خاصی کیلوریز آپ کی برن ہو جاتی ہیں. واٹ وی نیڈ کہ 500 سے 1000 کیلوریز آپ برن کریں تھرو کارڈیو اور ورک آؤٹ. ورک آؤٹ جب آپ کرتے ہیں جم میں, اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں یا فنکشنل ٹریننگ کرتے ہیں, ان بوتھ کیسز آپ کا میٹابولزم جو ہے وہ فار لائک 24 to 72 hours بہت زیادہ ریزڈ ہو جاتا ہے. دس از واٹ وی نیڈ ان ویٹ لاس. ایچ سی جی ڈائٹ کے اندر واٹ آئی لائک ٹو انکلوڈ از دس کہ جی اگر آپ کو آئی آر ریلیٹڈ باڈی فیٹس ہیں, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, تو میں اس کے لیے کچھ میڈیسن جو ہے وہ رکھتا ہوں. ایکچولی وہ سپلیمنٹس ہیں, وی ڈونٹ کیٹیگرائز دیم ایز اے میڈیسن. جیسے کرونیم پیکلینیٹ ہے وچ ریگولیٹس یور بلڈ شوگر لیول ویری ویل اور ریسینسٹائز یور انسولین ریسیپٹرز ٹو سم ایکسٹینٹ, جس سے آپ کا یہ والا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. ٹو ریڈیوس دا اسٹریس واٹ آئی ریکمینڈ از دس, میں جو دیتا ہوں اف آئی فیل لائک کہ
یہ بہت زیادہ اسٹریسفل ہے میرا کلائنٹ, تو آئی ریکمینڈ دیم لائک 5-HTP. دس از اگین اے سپلیمنٹ گریڈ, جو کہیں گے آپ پروڈکٹ, جس سے آپ کا کافی حد تک آپ کا موڈ اور آپ کا سلیپ پیٹرن اور اسٹریس لیول نیچے آ جاتا ہے. اچھا, دس از ان لائکلی کہ وہ کچھ میڈیسنز جو کہ ہم لیتے ہیں جیسے زینکس وغیرہ جو کہ الاؤڈ نہیں ہے یا ایڈکٹیو ہیں, دس از ناٹ ایڈکٹیو اینڈ یٹ یہ آپ کا وہ مسئلہ ریزالو کر دیتی ہے. دس از ہاؤ آئی کنٹرول دا کارٹیسول. تو پھر جو ہے ہمیں وہ رزلٹ بڑا زبردست اویلیبل ہو جاتا ہے جب سارا پروٹوکول ایک جگہ موجود ہوتا ہے. رائٹ. اچھا, یہ کچھ بیسٹی میں یا جو اوور ویٹ ہو جاتے ہیں لوگ, تھوڑے سے پری ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں, وہ تھوڑا سا پریکاشنری اسٹانس لے لیتے ہیں, کیا کین دے گو فار دس HCG ڈائٹ اور اینی ادر ڈائٹ پروٹوکول؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا. ڈائبٹیز کے لیے آپ ڈائبٹیز کی رائٹ بات کریں, ڈائبٹیز کے لیے آئی وڈ ریکمینڈ دا بیسٹ تھنگ از دس کیٹو ڈائٹ ہوتی ہے یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے. کیٹو ڈائٹ از گڈ فار جمپ اسٹارٹ. اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو ویٹ لاس کرنا ہے تو آئی وڈ ریکمینڈ فار اے منتھ اور سو آپ کیٹو ڈائٹ پہ جائیں. کیٹو ڈائٹ آپ کے میٹابولزم کو فکس کر دیتی ہے, آپ کے جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کو کر دیتی ہے, بیکاز کارب کا انٹیک کم ہوتا ہے تو انسولین کی پرفارمنس اس سے انہینس ہو جاتی ہے. بسائڈ دیٹ آپ کو اس کے وائس ورسا گروتھ ہارمون بہت باڈی بنا رہی ہوتی ہے. تو یو فیل گڈ ایکچولی, ویری ویری انرجیٹک ونس یو آر آن کیٹو, اسپیشلی ان یور 3rd ویک. اور اس میں جو انسولین ریزسٹنس کا ایشو ہے یا جو آپ نے ڈائبٹیز کا کہا وہ بہت حد تک ریزالو ہو جاتا ہے. لائک وائز انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی اچھی ہے جس کے مختلف پروٹوکول ہیں کہ آپ یا تو 20 گھنٹے نہ کھائیں اور پھر 4 گھنٹے کھائیں, 24 ہوتا ہے. اس کے علاوہ 1 میل اے ڈے ہوتا ہے کہ پورے 24 گھنٹے میں ایک بار کھائیں. 16-8 بھی ہوتا ہے کہ 16 گھنٹے نہ کھائیں اور 8 گھنٹے کھائیں آپ. ٹھیک ہے, تو ان تمام پروٹوکول سے آپ ڈائبٹیز کے ایشو کو, اسپیشلی اف یو آر پری ڈائبیٹک, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ ڈائبیٹک ہو چکے ہیں اور پھر لے رہے ہیں, آپ اس طرف جا رہے ہیں تو آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے. واٹ اف کہ آپ کیٹوسس پروسیس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیٹوجینک ڈائٹ کی طرف جاتے ہیں, ڈز اٹ انکریز LDL لیول؟ وہ ایک کنسرن ہوتا ہے. پھر ایجنگ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اگر آپ بلو 30 ہیں تو میرے خیال میں آپ کی جو باڈی کی ہیٹ ہے دیٹ ایکچولی کنٹرولز کولیسٹرول لیول سم ہاؤ, بٹ جب اوور 40 آپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ وہ ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے وینس میں, آرٹریز میں جا کے, وہاں تھوڑا آپ کے خیال میں پرابلم کر سکتا ہے. وہ لوگ شاید اس چیز کو اتنا نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. وہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیٹو اگر آپ پرولونگ ٹائم کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے کولیسٹرولز لپڈس کا خیال رکھنا ہو. دیٹ انکلوڈز LDL لو ڈینسٹی لپڈس کو بھی, وچ آر ناٹ ڈیزائرڈ کہ وہ ہائی ہو جائیں آپ کے بلڈ میں, وہ پرابلم کرتے ہیں. تو اگر آپ ایون ہارٹ کے بھی پیشنٹ ہیں یا سم ہاؤ ہارٹ کی کنڈیشن کمپرومائزڈ ہے تو بھی آپ کو کیٹو کنسلٹ کر کے پھر لینی چاہیے. ٹھیک ہے. بسائڈ دیٹ کیٹو کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کے جو مائکرو نیوٹریشنز ہوتے ہیں, جن کو مائکروز کہتے ہیں, وائٹامنز اینڈ منرل, وہ آپ بیلنسڈ بڑی مشکل سے رکھ پائیں گے, کیونکہ اس میں وہ بیسیکلی زیادہ تر آ رہے ہوتے ہیں ویجیٹیبلز اور فروٹ سے, جو کہ ایکچولی کارب کی مین سورس ہے. اور کارب جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ. تو آپ کو پھر اس میں مائکروز اور میکروز اپنے دونوں بیلنسڈ کرنے ہوتے ہیں. اگین آپ کو ریکوائرڈ ہوگا کوئی کنسلٹنٹ, یا پھر آپ اچھی ریسرچ کر لیں. آئی وڈ ریکمینڈ اگر آپ کسی کنسلٹنٹ اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایک اچھی کوالٹی کی ملٹی وائٹامن ان رکھیں. ڈونٹ یوز کیٹو فار منتھ اور 2 منتھ, مور دین 2 منتھ آئی تھنک, اور اس میں بھی مائکروز کا خیال رکھیں. اس کے بعد دوسرے بھی پروٹوکولز ہیں جو ایکولی افیکٹو ہیں اور اس کے وہ پرولونگ پیریڈ کے لیے کیے جا سکتے ہیں. لائک پیلیو ڈائٹ بھی ایک ڈائٹ ہوتی ہے. پیلیو ڈائٹ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی جیسے ہمارے اینسسٹرز, ہمارے آبا و اجداد کھاتے تھے وہ چیزیں کھائیں گے. پروسیس فوڈ ہو گیا, سمپل شوگر ہو گئیں, جیسے بریڈ ہے, یا جیسے آپ ایون فلور کہہ لیں, آٹا جو ہوتا ہے وہ, سافٹ ڈرنکس, یہ جو ایڈڈ اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں کھانوں میں آج کل, یہ ساری ہٹا کے آپ سمپل جو ہے وہ ڈائٹ فالو کریں. جیسے کہ میٹ ہو گیا, چکن ہو گیا, ویجیٹیبلز, فروٹ ہو گئے, اور دالیں وغیرہ ہو گئیں, یہ ساری چیزیں آپ یوز کریں. سی فوڈ یوز کریں, لیکن آپ کوئی ایسی چیز نہیں کھائیں گے جو کہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہو, کسی پروسیس پلانٹ میں سے نکل کے آ رہی ہو. یہ پیلیو ڈائٹ ہے. اس میں بھی اس کو بڑے لمبے عرصے تک کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, بٹ یہ ڈائٹ بنائی گئی تھی ان آبا و اجداد کے لیے جو بہت فزیکلی ایکٹیو تھے. تو آپ کو اس میں تھوڑا فزیکلی ایکٹیو بھی ہونا پڑتا ہے. ادروائز اگین یہی کولیسٹرول اور یہ باقی ایشو آپ کو ہو سکتے ہیں پیلیو ڈائٹ سے بھی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کو آپ کو جو ہے
ذہن میں رکھنا ہے. تھوڑی سی مشکل چیز ہے لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے, اور خاص طور پہ جو فٹنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بڑی افیکٹو چیز ہے. ابھی اور مزید کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک میں نے لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید کچھ باتیں ہوں گی. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو ہو رہی تھی کچھ ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے, ویٹ لاس کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہے تھے. بہت سارے جو پروٹوکولز آج کل فالو کیے جا رہے ہیں ویٹ لاس کے لیے, کتنے افیکٹو ہوتے ہیں, اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ بڑی انپورٹنٹ ڈسکشن ہے جی, اس کو سمجھنا ضروری ہے, اور اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے جناب سجاد برفت صاحب سے. سجاد بھائی, ابھی کچھ دیر پہلے HCG ڈائٹ کا آپ نے ذکر کیا. ہمیں ساری چیزیں بتانی پڑتی ہیں سننے والوں کو کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں. اسپیکنگ آف HCG ڈائٹ, ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا اس کے ڈرا بیکس ہو سکتے ہیں, کیا اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. پھر اتنے بڑے ویٹ لاس کے بعد کچھ باڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ اتنا سڈن چینج آتا ہے, اس کے بعد پھر اس کو ہولڈ کرنا کنڈیشن کو, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. کنٹرول کیسے کریں, اس کو سسٹینیبل کیسے ہو سکتا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں. جی بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. اس کے کچھ ڈرا بیکس بالکل موجود ہیں. سب سے بڑا ڈرا بیک جو میل کے لیے ہوتا ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون. جب آپ بڑھا لیتے ہیں تو ٹیسٹوسٹیرون ویسے تو یہ نیچرلی بڑھ رہا ہے اس سے, کیونکہ جو HCG ہے وہ میمک کرتا ہے لیوٹینائزنگ ہارمون کو, اور اس کی وجہ سے جو ہے آپ کا ٹیسٹوسٹیرون باڈی زیادہ پروڈیوس کرتی ہے. بٹ زیادہ ٹیسٹوسٹیرون جب باڈی پروڈیوس کرتی ہے تو وہ بائنڈنگ کر دیتا ہے اینڈروجن ریسیپٹر سے اور بناتا ہے ایسٹروجن. بالکل ٹھیک ہے. ایسٹروجن جو ہے فار چھوٹی کوانٹٹی میں تو باڈی کو ریکوائرڈ ہوتا ہے, بٹ جب وہ ایکسیڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ فیمیل ہارمون ہے, تو اس کے کچھ نیگیٹو ایفیکٹس جو ہے وہ باڈی پہ ہمیں نظر آتے ہیں. گائنوکومیٹریا ہو جاتا ہے, آپ کی ٹینڈرنس آتی ہے آپ کے جو ہے بریسٹ ٹیشوز کے اوپر, تو وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے. ان کیس کوئی پرون ہے یا ارلی سائنز آتے ہیں تو اگین جو آپ کا ٹرینر ہوگا وہ آپ کو اس جگہ پہ جو ہے پرووائڈ کرتا ہے کچھ ایسی ایڈ, میڈیکل ایڈ, جس کی وجہ سے وہ رک جاتا ہے, کنٹین کیا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی AIs لیتے ہیں ہم, اینٹی ایرومیٹائزنگ یا انہیبیٹرز جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے مسئلہ ایزیلی کیٹر ہو جاتا ہے. اس کو سسٹین رکھنا بالکل HCG ڈائٹ کے بعد جو مینٹیننس ڈائٹ ہوتی ہے وہ بھی ہم بنا کے دیتے ہیں, اور بسائڈ دیٹ ہم پھر ایک نیا لائف سٹائل ان کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لائف میں انٹیگریٹ کریں ہم, کیونکہ اب وہ لائٹر ہیں اور جو ہے ان کا ویٹ کم ہے, تو ہم اس چیز کو, اور ایجائل ہیں اور فنکشنل ہیں ٹریننگ کرنے کے بعد, تو اب ہم ان کی اس انرجی کو, اس انڈیورنس کو, اسٹرینتھ کو ہم فردر جو ہے ان کو کسی اسپورٹس میں انکارپوریٹ کرواتے ہیں کہ آپ یہ جو ہے ایکٹیویٹی کرتے رہیں. بسائڈ دیٹ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ فنکشنل کر لیں, جو آپ کے ڈے ٹو ڈے روٹین کی چیزیں ہیں وہ کوشش کریں آپ خود کریں اور زیادہ ایکٹیو رہیں. تو اس سے ہم جو ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں نیٹ, نان ایکسرسائزل ایکٹیویٹی تھرموجینیسس, جس سے آپ ایکسرسائز کے زمرے میں وہ ایکٹیویٹی نہیں آتی, بٹ وہ فیٹ بہت زیادہ برن کرتی ہیں, لائک اپنے کمرے کو ٹائڈی کرنا, گاڑی کو خود دھونا, اس طرح کی چیزیں. تو ہم تھوڑا سا لائف سٹائل ان کا انٹیگریٹ کرتے ہیں اور ایک ماڈریٹ ڈائٹ رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ڈائٹ فالو ہوتی ہے اس میں ہم جو ہے وہ کارب سائیکلنگ رکھتے ہیں, یا ہم ان کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں, اور بیشتر دوسری ایکسرسائز ہیں, بٹ مینٹیننس از پاسبل, یس. اور یہ سب سے بڑا جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ سر کا درد ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم نے ویٹ تو کم کر لیا ہے, اب ہم اس کو جو ہے سسٹین کیسے کریں. اور ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ٹریڈیشنلی, ہسٹوریکلی وی آر فوڈی ایکچولی پیپل. ہم لوگوں کو ذرا زیادہ کھانا پسند ہے, زیادہ اسپائسز پسند ہیں, اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کھانا ہر چیز کے اندر شامل ہے. ایون یہ کہ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا بھی جائے تو اس پہ بھی آپ کھانا جو ہے وہ کھلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کھانا ہمارے اس میں بڑا شامل ہے. یہاں پہ جو لوگ کنٹرول نہیں کر پاتے یا کبھی کبھار وہ لائن کراس کر دیتے ہیں, وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. کیا یہاں پر علاوہ, جیسے ہم یاد ہے کہ جب ڈائٹ کیا کرتے تھے ایک چیٹ میل ہوتا تھا, اس میں خوب کھا لیا کرتے تھے, ان کے لیے کوئی اسپیس ہوتا ہے؟ یس بالکل ہوتا ہے جی. جب ونس وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کے نمبر آف چیٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور بسائڈ دیٹ جو ہے, کیونکہ اب ویٹ لاس تو نہیں ہو رہا نا, اب مینٹین ہو رہا ہے,
بالکل تو ہمیں ٹھیک ہے. کوئی چیز گرانی نہیں ہے, ہمیں جسٹ اس کو مینٹین رکھنا ہے. تو اس میں جو ریکوائرڈ کیلوریز ہیں اس کے نمبرز بھی بڑھ جاتے ہیں, تو جو ٹوٹل نمبر آف کیلوریز ہیں وہ انکریز ہوں گی, اور اس میں چیٹ جو ہے وہ میلز وہ انکریز ہو جاتے ہیں. تو یس بالکل ان کو ہے چیٹ میل کی ہے, اسپیس ہے ان کے لیے, تو ایک سائے آف ریلیف ہے کہ آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا, اب بہت سارے سبسٹینسز کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہوئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر بات کرنا ہمارے یہاں بڑا مشکل ہے, ابھی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید ٹیبو ہے اس کے اوپر بات کرنا, لیکن پوری دنیا میں پی ڈیز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے. پہلے تو ایک جنرل کوشچن یہ ہے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو بڑے بڑے انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں, کیا کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے پی ڈیز کا استعمال نہیں کیا ہوگا؟ کہ پی ڈیز جو ہے وہ ایکچولی پرفارمنس انہینسنگ ڈرگس ہوتی ہیں, ان کے بغیر کیا کوئی بڑے ایتھلیٹ آج کل سروائیو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کا اسکیجول ان کا ہے, یعنی ایک ساکر پلیئر سال کے اندر 200 کے قریب میچز کھیل رہا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میڈیکلی ناٹ پاسبل, تو کیسے ممکن ہو پا رہا ہے؟ اس کی دیکھیں میں آپ کو, ایک تو یہ کہ پی ڈیز ریالٹی ہے, یہ کوئی ٹیبو نہیں ہے, یہ ہیں موجود اور یہ فنکشن بھی کر رہی ہیں. دیکھیں آپ بڑے اگر غور سے دیکھیں تو جو بڑے اچھے ایتھلیٹس ہیں یا نامی گرامی ایتھلیٹس ہیں یا کامیاب ایتھلیٹ ہیں, وہ موسٹلی ڈیولپڈ کنٹریز سے ہی آ رہے ہوتے ہیں. انڈر ڈیولپڈ یا پھر ان ملکوں سے نہیں جو لیس پریویلیجڈ ہیں, وہاں سے ہم کم ہی دیکھتے ہیں. شاذ و نادر ایکسیپشن آ جائے تو ایک الگ بات ہے. تو یہ ڈیولپ کنٹریز سے جو اتنے اچھے پلیئرز آ رہے ہیں, وہ تمام تر یہ جو لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے سے اویلیبلٹیز ہیں, میڈیسن سے لے کے نئے ورک آؤٹ پروسیجرز اور گیجٹس, اور وہ سب یوز کرتے ہیں. اور اسی لیے وہ کہنے کا مقصد ہے دے آل آر انہینسڈ, وہ سب انہینسڈ ہے ان ون وے اور دی ادر, لیکن وہ اتنے نیچرل نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ اتنے بزی شیڈیول اور یہ سب کچھ, اٹس اے ریالٹی کہ آپ جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان دیز ڈیز, موسٹ آف دیم آر انہینسڈ, اور سپورٹ لی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, پی ای ڈیز کی بھی لی ہوتی ہے, اور جو نئے جیسے میں نے بتایا کہ بڑے لیٹسٹ اکوپمنٹ اور گیجٹس بھی اس میں شامل ہیں. دے آل آر انہینسڈ ان ون وے اور دی ادر. اچھا, ایک چیز اور, میں سوری آپ کو انٹرپٹ کروں گا, یہ جو نیچرل کی ابھی آپ نے ٹرم استعمال کی ہے, یہ بڑا ہمارے یہاں سمجھنے کے زیادہ ڈسکس ٹاپک ہو گیا ہے. وہ یہ کہ نیچرل ایکچولی ہے کیا, واٹ از نیچرل, جس کو ہم نیچرل کہتے ہیں کہ بغیر کسی سپورٹ کے صرف ڈائٹ کو کنٹرول کر کے, کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ باہر تو نیچرل کی ڈیفینیشن اور ہو چکی ہے, ہمارے یہاں نیچرل کو ابھی تک کچھ اور سمجھا جاتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ جی بالکل, جیسا کہ کئی چیزوں میں ہم پیچھے ہیں ابھی ان ڈیولپڈ نیشن سے, تو اس میں بھی ہم پیچھے ہیں سوچ کے لحاظ سے بھی. تو بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے. جی, جو کانسیپٹ ہے نیچرل کا اور انہینسڈ کا, وہ اب چینج ہو چکا ہے ورلڈ میں. تو آپ جس طرح سے باقی تمام چیزوں زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں, تو اسی طریقے سے اسپورٹس میں بھی اور فٹنس میں بھی طریقہ کار استعمال ہو رہے ہیں. سلولی گریجولی ایکسیپٹنس آ رہی ہے. دیکھیں آپ کی باڈی نیچرل جو جس لیول پہ جو ہارمونس پروڈیوس کرتی ہے یا جو جتنا وہ مسل بنا سکتی ہے ان ہارمونس کے تھرو, تو وہ نیچرل کیپیسٹی ہے. لیکن کوئی اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا اس سے, تو وہ جو ہے وہ انہینس کرتا ہے خود کو. سیکنڈ تھنگ از دس کہ ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے, اور کچھ باڈی کی اپنے میل فنکشنز بھی اندر سے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ چیز پروڈیوس اس لیول پہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ آپ کو وہ فٹنس لیول دیا جا سکے. اور کچھ ہمارے اندر آپ کہہ لیں کہ بیماریاں ہیں یا اور میڈیکل ایشوز ہیں, وہ بھی ایک ہنڈرنس بنتی ہیں کہ آپ فٹ نہیں ہو پا رہے ہوتے. ان تمام مسئلوں کو کیٹر کرنا, ان کو سولو کرنا تھرو میڈیسن یا ڈرگ, وہ پھر جو ہے اس کو آپ پھر کیٹیگرائز کر دیں انٹائرلی کہ یہ جی نیچرل نہیں ہے, تو یہ آئی تھنک اٹس ناٹ جسٹیفائڈ. ٹھیک جی چلیں. اچھا, اب اس کے علاوہ بات ہو رہی تھی, جیسے ہم انجریز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس کو تھوڑا سا ہمیں کور کرنا ضروری ہے. انجریز کی وجہ سے بہت سارے ایتھلیٹس خاص طور پہ جو اسپورٹس سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا بڑا پرابلم ہے. یہ ریکوریز کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اور تھرو ایکسرسائزز, اور کیا یہاں پر ایسی ٹریٹمنٹس ہو رہی ہیں جس کے ذریعے ریکوریز کو ممکن کیا جا سکے؟ کیونکہ بہت سارے ایتھلیٹ ہیں پروفیشنل باڈی بلڈنگ کے اندر بھی جو اس کی وجہ سے باہر ہو گئے, لیکن کیونکہ گائیڈنس نہیں تھی اور صحیح ان کی سمجھ لیں ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکی, تو بڑا نقصان ہوا. کیسے اوور کم کیا جا سکتا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں جو ایک فٹنس
پلیئر ہے, سوری فٹنس والا, اور دوسرا اسپورٹس پلیئر ہے, ان کے لیے ان کی جو اس کی اوور آل پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ پرفارم کرتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا انجری فری رہتے ہیں. انجری فری رہنا اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, اور یا پھر انجری آئے تو اس کی مینجمنٹ کیسے ہو, اس کے لیے بالکل بہت ساری اس میں تحقیق ہو چکی ہے. بہت سارے ایسے سبسٹنسز اور ڈرگز اور میڈیسن اویلیبل ہیں جو کہ اس طرح سے استعمال یہاں نہیں ہو رہے. مے بی آپ کے ایلیٹ لیول کے اسپورٹس مین کچھ یوز کر رہے ہوں اور پھر وہ بینیفٹ بھی لے رہے ہوں اور آپ ابھی تک اس سے محروم ہو. تو بالکل ایسی چیزیں اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ایک تو انجری کی طرف لے جانے سے آپ کو روکتی ہے, پریونشن آپ سمجھ لیں اس کو. سیکنڈ یہ کہ اگر وہ ہو جائے تو ایسی ڈرگز اور میڈیسن اور ایسے دوسرے طریقہ کار, جیسے ہمارے پاس ابھی اتنا کامن نہیں ہے کائرو پریکٹیشنرز, جب وہ زیادہ ہوں گے اور لوگ زیادہ ان کی سروس اویل کریں گے تو اس کی ریکوری اور ریہیبلیٹیشن تیزی سے ہوگی. فزیو تھراپسٹ سے بھی اگر وہ زیادہ جا کے ملیں گے, اور یوزلی یہاں پہ ہمارے پاس فزیو تھراپسٹ کے پاس وہ لوگ جو کہ کسی کرونک ڈیزیز سے باہر نکلتے ہیں تو وہ جا رہے ہوتے ہیں, یا ہڈی ٹوٹ گئی تو جا رہے ہوتے ہیں. نہیں, پلیئرز بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ کے شولڈر میں انجری ہے, اگر آپ کے باڈی میں کوئی مسل پل ہوا ہوا ہے, اسٹرین ہے, تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پہ اور اس چیز کو وہاں پہ پراپرلی اور کم ٹائم میں اور افیکٹولی صحیح کروا سکتے ہیں. لائک وائز کچھ میڈیسنز بھی اس طرح کی اویلیبل ہیں جو کہ ہیلنگ کے پروسیس کو بہت زیادہ ایکٹیو کر لیتی ہیں. آئی ول جسٹ نیم فیو جو کہ کچھ ایتھلیٹس کو میں بھی انٹرسٹ زیادہ کریں. اس میں کچھ ریسرچ کمپاؤنڈز ہیں رائٹ ناؤ, وہ اتنا زیادہ مین اسٹریم میڈیسن کی ورلڈ میں نہیں آئے, بٹ یس پیپل آر یوزنگ اٹ. ان میں HGH ہے, ہیومن گروتھ ہارمون ہے, دیٹ ایکسلریٹ یور ریکوری, نیو سیلز بنتے ہیں. TB 500 ہے, BPC 157 ہے. یہ چند کمپاؤنڈ ہیں جو کہ بہت زیادہ ریکوری کو ریپڈ کر دیتے ہیں اور آپ ان نو ٹائم دوبارہ ریڈی ہو جاتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے, بٹ اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ پہلے کنسلٹنٹ سے اپنے رابطہ کریں, تب آپ کو زیادہ بہتر طور پر ایکسپلین اس کو کر پائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے آپ نے کہا, کیونکہ یہاں پر ابھی کائروپریکٹک جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی اویئرنیس نہیں ہے, پلس یہ کہ اینڈوکرینالوجسٹ بھی جو کام کر رہے ہیں لوگ شاید ان کا رول نہیں جانتے کہ ایکچولی ان کا رول ہوتا کیا ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے. یہ الٹیمیٹ ویٹ لاس گول جو ہے کیسے سیٹ کیا جائے؟ دیکھیں, لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وزن کم کرنا ہے, یہ نہیں پتہ کیسے کم کرنا ہے اور کتنا کم کرنا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وی لرن فرام یو کہ آپ اپنے پہلے باڈی کی کیلکولیشنز رکھیں, اور یہ آج کل کے دور میں اتنا مشکل نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ اس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس جو ٹرانسفارمیشنز ہوئی ہیں وہ بڑی امیزنگ ٹرانسفارمیشنز ہوئی ہیں. لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ کوئی مور دین 200 پاؤنڈ کم ہو کر جو ہے وہ 120 پاؤنڈ تک آ جاتا ہے, 130 پاؤنڈ تک آ جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کو چاہوں گا تھوڑا سا. جی بالکل. ایک تو جی میرے اپنی کچھ گڈ پریکٹسز ہیں اور کچھ جنرل پریکٹسز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں ویٹ ٹرانسفارمیشن کے لیے. اس میں سب سے پہلے جب جو چاہتا ہے ویٹ لاس کرنے کے لیے آپ کے کلائنٹ, جب وہ آپ کے پاس چل کے آتے ہیں تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ جی ان کی اسیسمنٹ بہت اچھی ہونی چاہیے کہ ویئر دے آر اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ. اس میں ان کے اسٹیٹس ہو گئے, ان کی میڈیکل کنڈیشن ہو گئی, اس کے بعد پھر وہ چاہتے کیا ہیں آپ سے. یہ بھی یو ہیو ٹو ٹاک اٹ آؤٹ کہ وہ ایکچولی کس پوزیشن پہ جانا چاہتے ہیں, اور اس پوزیشن پہ جانے کے لیے ریکوائرڈ ایفرٹ اور ٹائم منی کتنا ریکوائرڈ ہے. ونس دیز تھنگز آر ڈن, آپ نے ان کے اسٹیٹس لے لیے, ان کی فوٹوز لے لی, سب کچھ کر لیا, دین ہم پھر ان کے پروسیس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, اور جو ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے ان کی کنڈیشن کے مطابق اور ان کے گول کے مطابق ڈائٹ پلان اور ایک ورک آؤٹ پلان وہ ہم دیتے ہیں. اینڈ دیٹس ایور چینجنگ ایکچولی, کیونکہ باڈی اڈاپٹیشن کر لیتی ہے, پھر ہمیں اسے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے فردر مور. بسائڈ دیٹ اس میں پھر کچھ ایسی میں کی پوائنٹس ہیں جو کہ میں چیک کر رہا ہوتا ہوں, لائک آئی لائک ٹو میجر دیئر ویٹ اینڈ ویسٹ ایوری سنگل ڈے. اوکے, اور تمام اسٹیٹس آن ویکینڈ پہ جب جو لاسٹ ڈے ہمارے جم میں ہوتا ہے اس میں ان کی تمام اسٹیٹس لیتا ہوں. اور کچھ چیزیں میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں جی کہ آپ جو ہے اتنا آپ نے ایکٹیو رہنا ہے, اور وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے اس پروگرام میں بتایا کہ میں ان کے نمبر آف اسٹیپس جو ہے وہ ان سے ڈیلی بیسس پہ میں پوچھتا ہوں, اور وہ مجھے شیئر کرتے ہیں, کیونکہ اب تو سیل فون میں یہ اویلیبلٹی ہے, فٹ بٹس اویلیبل ہیں. تو یہ کچھ ایسے کی پوائنٹس ہیں جو مجھے ہیلپ کرتے ہیں ان کو ان کے ٹارگیٹ پہ لے جانے کے لیے. رائٹ. تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ایکچولی گول ہے کیا, اور اس کو اچیو کیسے کرنا ہے, اس کے لیے ڈائریکشن ضروری ہے. اچھا,
اب تھوڑا سا جو فٹنس ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کے اوپر آتے ہیں. بڑا کامن کویشچن ہے جو جم کے اندر اکثر پوچھا جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ ٹینڈنسی ہوتی ہے ویٹ لفٹ کرنے کی, کنٹینیوسلی ویٹ لفٹ کر رہے ہیں, سالوں سے ویٹ لفٹ کر رہے ہیں, بٹ نو ریزلٹس. بالکل اسی طرح جو لفٹ نہیں کر رہے, کافی دیر سے کوشش کر رہے ہیں ٹو اچیو سم تھنگ, لیکن وہاں پر بھی یہ ریزلٹس نہیں آ رہا ہے. اس میں کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں؟ کیا اس میں بھی ایسا ہے کہ آپ سارا ٹائم ایک ٹریننگ نہیں کر سکتے؟ کنفیوژنس پائی جاتی ہیں ینگسٹرز خاص طور پہ جو دیکھ رہے ہیں, یہ بڑا سوال کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ ایگزیکٹلی جی بالکل, بہت ہی کنسرن کویشچن ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ سم ہاؤ اپنے لیولز کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا باڈی اڈاپٹیشن کر لیتی ہے اور ایک سرٹن پیریڈ تک ایک پروگرام ورک کرتا ہے, اس کے بعد وہ ورک کرنا یا تو بہت سلو ہو جاتا ہے اس پہ ورک کرنا, یا پھر انٹائرلی ختم ہو جاتا ہے. سو ایٹ دیٹ پوائنٹ اس جگہ پہ آپ کو اپنے ورک آؤٹ کو چینج کرنا ہوتا ہے, اپنے ریجیم کو چینج کرنا ہوتا ہے. یو کین چینج اٹ وائی کہ آپ اس کی فریکوینسی چینج کریں, اس مسل یا اس باڈی پارٹ کو کہ کتنی دفعہ ہفتے میں ہٹ کرنا ہے, اور اس کی انٹینسٹی کو چینج کریں کہ کتنا اس میں ویٹ آپ کو رکھنا ہے, اور یا پھر آپ اس کے والیوم کو چینج کر دیں کہ اس میں نمبر آف سیٹس اور نمبر آف ریپس آپ نے کتنے بڑھانے ہیں. ان بہت سارے فٹنس کے جو ہے وہ پروٹوکولز یا ورک آؤٹ ریجیمز موجود ہیں جو کہ کچھ ہائی فریکوینسی ہیں, کچھ ہائی والیوم ہیں اور کچھ ہائی انٹینسٹی ہیں. تو وہ آپ ان میں سے چوز کر کے انٹیگریٹ کر کے اپنے اس جو پلیٹیو ہٹ ہوا ہوا ہے اس کو آپ ختم کر کے آگے نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کو فالو کرنا ضروری ہے. اچھا, ایک کویشچن میں نے اسٹارٹ میں آپ کے سامنے رکھا تھا, اور وہ اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ اتنی نہیں ہے. آج کل انٹرنیٹ کے اوپر ایوری تھنگ از اویلیبل ہے, اور یہ جو اویلیبلٹی ہے یہ کچھ تو فائدے میں ہے لیکن کچھ نقصان میں بھی ہے. اسی طرح فٹنس کے حوالے سے جو بہت ساری کنفیوژنس ہیں, لوگ بہت سارے آرٹیکل لکھتے ہیں, الگ الگ لوگوں کی رائے ہوتی ہے. ہم ان کو شاید سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فائنل ورڈ ہے یا ورڈکٹ ہے فٹنس کے اوپر, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اس کے ریزلٹس ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملتے. کیا کہیں گے, کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی انٹرنیٹ سے دیکھ کر بہت کچھ سیکھ گئے ہیں, کیا یہ سیکھنا کام آ رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہے. ٹو سم ایکسٹینٹ یس, یہ ہیلپ فل ہے ضرور, بالکل. ٹو ویریفائی چیکس, ٹو ویریفائی تھنگس, ٹو ری چیک کہ جو مجھے بتایا گیا ہے, جو مجھے پتہ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا بیسک انفارمیشن لینا. بٹ ٹو امپلیمنٹ کرنا اس کو, اس انفارمیشن کو لے کے وداؤٹ گیٹنگ 360 ڈگری کی نالج ہو تمام, تو نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے. تو ڈونٹ امپلیمنٹ اٹ انٹل انلیس آپ کو اس کے تمام انز اینڈ آؤٹ پتہ نہ ہو. میرلی ایک آرٹیکل پڑھنے سے آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس انٹائر پورے اس جو آپ ڈائٹ یا جو ورک آؤٹ آپ لے رہے ہیں اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں, اور اس کے بعد فالو اپ میں کیا کرنا ہے, یا کیا یہ جو ورک آؤٹ بتایا گیا ہے یہ کمپریہنسو اتنا ہے کہ اس میں تمام انفارمیشن اویلیبل ہے کہ میں اس کو امپلیمنٹ کروں اور وہ ڈیزائر رزلٹ نکال سکوں. یوزلی جب مختلف جو ہے انڈیویجولز جب یہ انٹرنیٹ سے انفارمیشن لیتے ہیں اور پھر وہ اپلائی کرتے ہیں اور رزلٹ نہیں آتا, تو وہ تھک ہار جاتے ہیں اور ایکچولی وہ چیز چھوڑ ہی دیتے ہیں وہ. تو اٹس مچ بیٹر کہ آپ اس میں کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس کی ہیلپ لیں آپ, کیونکہ یہ آپ کی جان ہے, آپ کی زندگی ہے, آپ کی فٹنس ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کو پریورٹائز کریں اپنے لائف میں اوپر. اور جیسے دوسری چیزوں پہ پیسے تھوڑے خرچ کرتے ہیں, ٹائم خرچ کرتے ہیں, ایفرٹ لگاتے ہیں, اس پہ بھی کریں. Do get a very good consultation in the start and then follow up. You need somebody especially first time میں کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے اور چیزیں سمجھائے اور بتائے. اگر آپ پھر اس کی آپ کی جب انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے, یو کین ڈو اٹ بائی یور سیلف. ٹھیک ہے. اچھا, فٹنس سے ریلیٹڈ ہی کویشچن ہے کہ کیا ویٹ ٹریننگ سب کے لیے ہے پاکستان میں؟ کیونکہ ابھی بیسک آئیڈیاز کے اوپر کام ہو رہا ہے, بیسک چیزیں ہیں ابھی لوگوں تک پہنچانی ہے. آج کل کوئی اسٹیمنا اورینٹیڈ ایکسرسائزز جو ہیں یا ہیڈ شیٹ زیادہ فیشن میں آ گیا ہے اس سے, اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی فیٹ لاس کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے یا اس کو کر سکتے ہیں. ڈو یو تھنک ایسا کام ہو سکتا ہے؟ اور اگین ویٹ ٹریننگ کو میں تو کیونکہ سپورٹر ہوں اس کا, پرو ویٹ ہوں کہ اس کو سپورٹ میں ہمیشہ کرتا آیا ہوں, تو اس سے آپ سارے ٹارگیٹس اچیو کر سکتے ہیں. اس میں جو یہ آج کل وہ ہو گئی ہے ایک بیس چلنے کے لیے, میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے کہ کتنا افیکٹو ہوتا ہے, اس کو چاہوں گا تھوڑا سا ایکسپلین کریں. اوکے, میں آپ کو تھوڑا سا اس کی بیسک نالج دوں. ایک تو جیسے ٹریڈیشنل باڈی بلڈنگ چل رہی تھی, بالکل اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں انکارپوریٹ ہوئی ہیں فٹنس کے اندر, ان کو ہم
کچھ اس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ جی یہ فنکشنل ٹریننگ ہے. یس فنکشنل ٹریننگ جو آپ کو ڈے ٹو ڈے باڈی کے جو آپ کے فنکشنز ہیں, اٹھنا بیٹھنا چڑھنا دھکا دینا کھینچنا چیزیں اٹھا کے وہاں رکھنا, ٹھیک ہے, تو اس میں وہ انہوں نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کی ڈے ٹو ڈے فنکشنالٹی انکریز ہو جائے, اسٹرینتھ بھی ہو, اسٹیمنا بھی ہو, فلیکسیبلٹی بھی ہو. اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے جم کے جو آئسولیشن کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں وہ جو ہے ہم کر رہے ہوتے ہیں. دونوں کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے, دونوں سے رزلٹ جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں. جو ویٹ ٹریننگ ہم کرتے ہیں جم میں, ریزسٹنس ایکسرسائزز ویٹ کے تھرو, وہ کیونکہ اس کا جو پروٹوکولز ہیں اس پہ جو ریسرچ ورک ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایلیٹ لیول کے کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں, اور اٹس رادر آئی وڈ سے ایزیئر ٹو اچیو بیکاز کہ جو اکوپمنٹ بنے ہوئے ہیں وہ اکوپمنٹ کے تھرو آپ انجری فری رہتے ہوئے اپنے ٹارگیٹس اچیو کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم. فنکشنل ٹریننگ از ویری گڈ, بٹ موسٹ آف دیم ایون ان کے ایلیٹ پلیئرز بھی سیریس انجریز کیری کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کی امپورٹنس ہے, آئی ایم ناٹ نگیٹنگ اٹ, بٹ واٹ آئی فیل لائک کہ جو ایڈوانسمنٹ اس میں ہوئی ہے, جو جم اکوپمنٹس کے اندر ہوئی ہے, آئسولیشن ورک آؤٹ میں, ریزسٹنس ایکسرسائز, اسٹرینتھ ٹریننگ, آپ جس طرح چاہے اس کو کیٹیگرائز کر لیں, وہ اس سے زیادہ ایڈوانس ہے ایٹ دس مومنٹ آئی وڈ سے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں سجاد بھائی, سیگمنٹ ہمارا کیونکہ ختم ہو گیا اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, وی کین ٹاک آل ڈے, اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک سٹنگ رکھیں گے اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں انٹرسٹنگ جو آپ کے سمجھنے کی ہے, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. تھینک یو سو ویری مچ, بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملا. تو ڈسکشن جی جاری رہتی ہے, سمجھنا اس لیے ضروری ہے جی. ہیلتھ اور فٹنس کے حوالے سے شکر ہے اب لوگوں میں تھوڑی اویئرنیس آئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو لائف اسٹائل جو کیری کر رہے ہیں یقیناً ہے اسٹریس, فل آف اسٹریس ہے, صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ پریشانیوں کا, مشکلات کا شکار ہیں, ٹریفک میں بھی اسٹک ہوتے ہیں, پھر آفس کے اندر بھی کچھ ماحول اچھا نہیں ہوتا, یہ ساری چیلنجز ہیں. بٹ فٹنس کی امپورٹنس اپنی جگہ ہے, اور یہ جو بیماریاں اس کا اسپریڈ آج کل ہر جگہ ہے, لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں. جو ویسٹ کی آپ مثالیں دیتے ہیں وہاں لوگوں نے لائف سٹائل اپنا جس طرح رکھا ہوا ہے اس کو بھی ذرا دیکھیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں, اور کام میں سے وقت نکال کے پھر ورک آؤٹ کرتے ہیں, ٹریننگ کرتے ہیں, مختلف پیٹرنس ہیں. تو اس کو آج سمجھانے کی ہم نے کوشش کی, خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے زیادہ افیکٹو رہا ہوگا. یقیناً بہت ساری چیزیں ان کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. تو انشاءاللہ اس طرح کی سیٹنگز آگے رکھیں گے, اور بہت ساری چیزیں سائیکلنگ کے حوالے سے خاص طور پہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ پروگرام میں چاہتے ہیں کہ بات کریں, تو اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور بات کریں گے, کتنی افیکٹو ہوتی ہے, ہیلتھ کے لیے کتنی ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آگے ضرور ڈسکس کریں گے. بہرحال جی وقت ہو رہا ہے یہاں پر ایک بریک لینے کا, بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کریں گے. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.